نیوٹرل نہیں ہے, نیوٹرل نون لیگ کے ساتھ ہے کیونکہ دونوں نون سے سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ نہ ہی سمجھے. ایک بات بتاؤں کہ پولیٹیکل لیڈر نہ ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنتا ہے اور نہ ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے بے دخل ہوتا ہے. یہ ایک پولیٹیکل سائنس کا میں معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں, تھوڑی بہت تاریخ بھی جانتا ہوں. تو پولیٹیکل سائنس کے بھی کچھ ایسے ہی اصول ہیں جیسے وہ فزکس اور کیمسٹری کے ہوتے ہیں, جیسے پانی کا فارمولہ ہے, اسی طریقے سے پولیٹیکل سائنس کے بھی کچھ اصول ہیں, وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. ورنہ تو پیپلز پارٹی کب کی فنا ہو چکی ہوتی تھی, پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہوتی. پیپلز پارٹی کا تو آج ان کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ قبروں میں جا چکے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی موجود ہے. عوامی نیشنل پارٹی بھٹو صاحب نے بین کر دیا اور پارٹی قلعدم قرار دے دی, نیپ نیشنل عوامی پارٹی, غفار خان, عبد الولی خان, لیکن وہ موجود ہیں جی. اس کے بعد اے این پی موجود ہے, نہیں ختم ہو سکی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب موجود ہے, ٹھیک ہے, موجود ہیں وہ, اور اتنے موجود ہیں کہ گالیاں دینے کے باوجود وہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہے, ان کے بھائی پرائم منسٹر. اچھا, خان صاحب کی ڈائریکشن ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ پولیٹیکل کمنٹیٹر, خان صاحب کی ڈائریکشن درست ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایز این اپوننٹ اور اپوزیشن لیڈر جو کہ اپوزیشن کے طور پر ہے بھی نہیں پارلیمان کے اندر, ان کی ڈائریکشن درست ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل, تاریخ یہ بتاتی ہے, بلکہ تاریخ یہ بتاتی نہیں سکھاتی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, یہ بات درست ثابت ہوئی ہے. اور شریف آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے, شریف آدمی کو وہ پیک کر کے پھینک دیتے ہیں. تو جنہوں نے گالیاں دیں, جنہوں نے دھمکیاں لگائیں اور کھلے عام لگائیں, اور ایک نے نہیں جس نے لگائی وہ اس وقت اقتدار میں ہے. اور جو فیور کرتا تھا کھلے عام, اور وہ وکیل تھا ان کا, وہ ان کا ایمبیسیڈر تھا, وہ اس وقت اس کو کہتے ہیں جی کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا, کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اس کو, پالیٹکس. تو یہ نہیں. اچھا صابر بھائی, وہ جو جن کا وکیل تھے ان کی چاہنے والوں نے اتنے کوئی میسجز کیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹر کے نیچے کہ انہوں نے اکثر صارفین کو بلاک کر دیا ہے. یہ بڑا شوشہ اٹھا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے ٹویٹر کے اوپر. ایک تو انہوں نے کامنٹس میرے سننے میں آیا, میں نے خود نہیں دیکھا, کہ کامنٹ سیکشن کو ختم کر دیا گیا, اور وہ جو نیچے کامنٹ کرتے تھے ان سب کو بلاک کیا گیا. انہوں نے اسکرین شاٹ لگا کے ڈالنا شروع کر دیے. اب آپ ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں, چاہے آپ کا تعلق کسی انسٹیٹیوشن سے کیوں نہیں ہے, آپ اگر اتنی بڑی تعداد میں بلاک کرتے ہیں تو کیا یہ آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اچھا, اس پہ وہ آزادی سلب اظہار رائے, اس کا تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا, وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. اس لیے اس پہ تو اب اصول کی تو بات ہے ہی نہیں. اب تو یہ ہے کہ کم سے کم حقیقت سننی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حقائق اور لوگوں کی جو پلز ہے وہ اس سے ناواقف ہونا. کبوتر کی طرح آنکھیں جتنی دیر مرضی بند کر لیں, باہر طوفان آ رہا ہو اور دروازے, آپ کھڑکیاں دروازے بند کر لیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باہر طوفان جو ہے وہ تھم گیا ہے, یا طوفان وہ تو آ رہا ہے, اور جب بھی کھڑکیاں دروازے کھلیں گے اور باہر نکلیں گے اس کے اثرات تو آپ کو بھگتنا پڑیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب آپ اصل میں ہوا کیا ہے ان کے ساتھ, ہوا یہ ہے کہ یہ بار بار, حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان جو ہے وہ قوم کے بغیر کچھ نہیں ہے, قوم کی حمایت کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو اس سارے ایپیسوڈ میں نا انہوں نے اینٹی کلاک چلنے کی کوشش کی ہے. 22 کروڑ عوام کچھ اور سوچ رہے تھے, وہ آپ کے الائز تھے, وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, اور وہ دیکھتے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف کہ ان کی طرف سے کیا جملہ آتا ہے, وہ دیکھتے تھے آرمی چیف کی طرف سے کہ وہاں سے جو چیز آئے گی وہی حقیقت ہوگی اور اسی پہ اعتبار کرنا چاہیے. اب جب وہ جو ٹرسٹ بریچ ہوا ہے نا, اور جو لوگوں کے دل اور دماغ میں جا کے چوٹ لگی ہے, اصل وہ چیز ہے اس کو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. کیونکہ جب آپ ایک
کسی بھی جماعت کے لیڈر کو آپ ہٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ اسی سنگل کو کر رہے ہیں. تو اس کے جتنے فالوورز ہیں, عمران خان ایک بات کرتا تھا, تعریف کرتا تھا نیچے تک, وہی یہی ٹیم ہوتی تھی نا جو مریم نواز صاحبہ کی سوشل میڈیا ٹیم کو جواب دے رہی ہوتی تھی, پیپلز پارٹی کو جواب دے رہی ہوتی تھی, پی ٹی ایم کو جواب دے رہی ہوتی تھی, ادھر جو باہر بیٹھے ہیں لوگ ان کو جواب دے رہی ہوتی تھی, یہی ٹیم آتی تھی. اب آپ نے اتنی بڑی فورس, آپ کی سائبر فورس جو تھی, جو آپ کے لائک مائنڈڈ تھی, اس کو آپ نے, اس کے چیف کو آپ نے پھینک دیا, وہ نیچے تک وہی آواز جائے گی. یہ صرف یہ نہیں ہے, آپ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جی جو یونیفارم لوگ ہیں ان میں ڈسپلن ہے, وہ صرف اس کے جو فورس ہے وہ صرف اپنے چیف کی طرف دیکھتی, یہ بات نہیں ہے. اب سول سائڈ پہ بھی ہے, پولیٹیکل پارٹی کا جو چیف ہے وہ بھی ایک آرگنائزڈ قسم کی ایک فورس کا وہ چیف ہوتا ہے, تو اس کا ووٹر اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ نے اس کو کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا. یہ جو ان کو شاید سمجھ آ جائے, تو آپ نے خود ایک فورس کو اور اینٹی فورس کے ساتھ آپ نے اتحاد بنا لیا, تو اس کو کون قبول کرے گا؟ اب وہ بھی نہیں سپورٹ, وہ بھی نہیں کر رہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی, لہٰذا ان کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ بلاک کرنے کے کیونکہ بہت بڑی محنت سے ڈی جی آئی ایس پی آر قاسم سلیم باجوہ صاحب تھے, انہوں نے, پھر آصف غفور صاحب نے بڑی محنت سے وہ پرسپشن جو ہے پرویز مشرف صاحب والا وہ فوج کا دھویا تھا, اور ایک طویل سفر کر کے وہ اس حد تک یہاں تک لے کے آئے تھے. تو وہ آپ نے یکدم ہی آپ نے بالکل اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہاں پہ کوئی بھی اور پریمپٹ کر نہیں سکے کہ جی وہ ہوتا ہے نا کہ ویژنری, کہ جناب اس کا کوئی الٹا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جنرل فیض صاحب, حیدر مہدی صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا جی جنرل فیض صاحب نے اپوز کیا تھا کہ یہ کام نہ کریں آپ, کیونکہ وہ ابھی بھی پاپولر ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو اس پہ کہکے لگانے لگ گئے کہ یہ شاید ان کے طرفدار ہیں, تو رزلٹ وہی آ رہا ہے. تو یہ بہت لمبی ہے ڈیبیٹ. تو صابر بھائی ہم یہ سمجھیں پھر کہ نیوٹرل نہیں ہے, نیوٹرل نون لیگ کے ساتھ ہے, کیونکہ دونوں نون سے سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ نہ ہی سمجھیں. کچھ بول دے رہے سر, میں تو سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. نیوٹرل نون سے سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں, یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ آ چکی ہیں, اب نیوٹرل والی باتیں تو ختم ہو گئی ہیں نا. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ نیوٹرل تو تب تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب خود ریکارڈ پہ آ کے بتا چکے ہیں. خرم دستگیر صاحب, ہم پہلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں, خرم دستگیر صاحب اگر ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں آج ہی بتایا جی, ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ ہے, مسئلہ یہ تھا, تو چیزیں تو ساری اوپن ہو چکی ہیں نا. اب تو نیوٹرل اور نان نیوٹرل والا تو کوئی کانسیپٹ رہا ہی نہیں. اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے, اور مزید ہی آئے گی آنے والے دنوں میں. اصل مسئلہ ہے. ایک آخری سوال, اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کی نظر میں؟ سر ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہ اچھا کھیلیں گے اور چیزوں کو مینیج کریں گے, اور پولیٹیکل سائنس اور ایک ریاستی اصولوں کے مطابق, تو ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا.